السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے وہ ہے الحمدللہ علی السلامہ، سلامات اللہ وسلم کو تو اس کے جواب میں کہیں گے، لیکن یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جملہ ہم کس وقت بولتے ہیں۔ یہ جو جملے بولے جاتے ہیں یہ اس وقت بولے جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں، جیسے آپ نے اس ویڈیو کے تمبنیل پہ دیکھا بھی ہوگا کہ یہ ہے ٹریفک ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے نا، اس وقت جو الفاظ جملے استعمال ہوتے ہیں تو وہ جملوں کو ہم نے تھوڑا کور کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں۔ اور یہ جب آپ کال کرتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جب زندگی میں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو جب بھی کال کرتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد پولیس کو یا ہیلپ لائن کو یا جو بھی ریسکیو لائن ہوتا ہے اس پہ جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ جب فون اٹھاتے ہیں تو فون اٹھانے کے بعد سب سے پہلا ان کا یہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کال ہے ایکسیڈنٹ کی، کیونکہ وہ لائن ہوتا ہے اسی لیے تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی کال کی ہے تو کوئی مسئلہ ہے۔ تو جیسے ہی فون اٹھائیں گے، سلام کرنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ علی السلامہ، الحمدللہ علی السلامہ یا سلامات کہیں گے، تو اس کے جواب میں وہ آپ کہیں گے اللہ وسلم۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ علی السلامہ، الحمدللہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو میں بھی ہم الحمدللہ کہیں گے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ سلامت ہیں، یا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب بھی ہم کسی کو دعائیں دیتے ہیں تو وہ فعل ماضی میں آتے ہیں، تو اللہ سلامت رکھے، الحمدللہ علی السلامہ۔ اگر ہم کہتے ہیں نا سلامات، تو اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جیسے ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خیریت تو ہے انشاءاللہ، تو عربی میں بھی یہی کہیں گے کہ سلامات کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ خیریت ہوگی۔ تو جواب میں آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ یسلمک۔ اگر وہ آپ کو کہیں گے نا، ایک آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ پوری ٹیم ہے تو آپ پوری ٹیم کو کہیں گے اللہ یسلمکم۔ تو اردو میں بھی میں نے یہی جملے لکھے، جواب بھی یہی لکھا ہے۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو یہ جملہ سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے جب ریسکیو لائن پہ کال کرتے ہیں آپ، تو وہ آپ سے کہتے ہیں الحمدللہ علی السلامہ، سلامات، تو اب اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ یسلمک۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو کہیں گے استوا حادث، استوا حادث۔ تب استوا کا مطلب ہے ہو گیا، حادث ایکسیڈنٹ، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، استوا حادث، ایکسیڈنٹ ہو گیا، استوا حادث۔ تو وہ جواب میں پھر کہے گا سلامات، کہ مطلب اللہ حفاظت کرے، اللہ خیر کرے، اللہ حافظ الجمیع، شو نوع الحادث، شو نوع الحادث۔ اس کا مطلب ہے کہ سلامات، اللہ حفاظت کرے، ٹھیک ہے، سلامت رہیں سب حفاظت سے، اللہ حافظ الجمیع، کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے، یہ حافظ کا مطلب حفاظت کریں۔ شو نوع الحادث، کیسا ایکسیڈنٹ ہے، مطلب کس نوعیت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ آپ کو ہیلپ لائن والے آپ سے کہتے ہیں، ریسکیو لائن والے جو ہیں وہ ریسکیو لائن والے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ سوال جواب وغیرہ ہوتا ہے نا، کہ کس طریقے سے یہ کنورسیشن ہوتی ہے، تو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ الجمیع، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہ جملہ بول رہے ہیں شو نوع الحادث، کہ شو نوع الحادث، کہ کس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مطلب کون سی ٹریفک ہے، پیڈسٹرن ہے، یا کون سا کس لیول کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ سلامات، اللہ حافظ الجمیع، شو نوع الحادث، شو نوع الحادث۔ تو آپ اس کو کہتے ہیں حادث مروری بین سیارتین، حادث مروری بین سیارتین علی الشارع الرئیسی، حادث مروری بین سیارتین علی الشارع الرئیسی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مین روڈ پر دو گاڑیوں کا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ اس کو کہتے ہیں جب گاڑیاں ایک دوسرے کو ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا ٹریفک ایکسیڈنٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں مروری، اور عربی میں اس کو حادث مروری بولتے ہیں، حادث مرور، ٹھیک ہے، حادث مروری بین سیارتین، دو گاڑیوں کے بیچ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، الشارع، مین روڈ پر، ٹھیک ہے، الرئیسی، رئیسی کا مطلب مین، الشارع روڈ پر، حادث مروری، حادث مروری بین سیارتین الشارع الرئیسی، حادث مروری بین سیارتین الشارع الرئیسی، مین روڈ پر دو گاڑیوں کا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تو ہوا ہے جو ہے اوپر جملے میں آپ کو بتایا تھا
ہے، ہو رہا، مطلب ہے، ہیں وغیرہ، یہ عربی میں ظاہری طور پر نہیں لکھی جاتے، لیکن جملے میں یہ معنی آتا ہے، جملے میں ہوتا ہے، فعل مضارع جب ہوتا ہے، فعل ماضی جب ہوتا ہے، تھا، تھی، تھے، ہیں، ہوا ہے، یہ جی چیزیں ہیں، یہ ساری جو ہے نا جملے کے اندر میں آپ کو سمجھ آتی ہیں، جب آپ جملہ بول لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حادث مرور بین سیارتین الشارع الرئیسی، حادث مرور بین سیارتین الشارع الرئیسی۔ تو آپ ہی کنٹینیو کر رہے ہیں، آپ ہی اس کو بول رہے ہیں، ریسکیو لائن کو آپ ہی بتا رہے ہیں آگے۔ ریال تعدى اشارہ حمراء وسوى حادث، ریال تعدى اشارہ حمراء وسوى حادث، کیا مطلب؟ اس نے، یعنی ریال تو آپ کو بتایا تھا کہ ریال جب کہتے ہیں نا آدمی، مطلب اس آدمی نے یا اس آدمی نے یا اس نے تعدى کراس کیا، ریال تعدى اشارہ، ریال تعدى اشارہ حمراء، کہ اس آدمی نے یا اس آدمی نے ریڈ سگنل کراس کیا، ریڈ سگنل یعنی لال کلر کا اشارہ جو ہے وہ اس پہ گزرا، لال کلر کے اشارے پہ گزرا، اردو میں ہم اس طرح کہیں گے۔ وسوى حادث، اور ایکسیڈنٹ کیا اس نے، اور ایکسیڈنٹ کر دیا اس نے۔ ریال تعدى اشارہ حمراء وسوى حادث، ریال تعدى اشارہ حمراء وسوى حادث، ریال تعدى اشارہ حمراء وسوى حادث۔ ہو سوا حادث یا انا سویت حادث۔ اب مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھتا ہے ایکسیڈنٹ کیا کس نے ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے تو آپ کہیں گے انا سویت ہے، اگر وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہے تو ہو سوا حادث، ہو سوا حادث یا انا سویت حادث، انا سویت حادث۔ یا فون کر کے ہی ڈائریکٹ آپ پوچھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ڈائریکٹلی آپ نے کال کیا، اگر کسی نے صرف فون کر کے سلام کر کے آپ سے بات کیجیے بتائیں کیا ہے، تو آپ اس کو اسی ٹائم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ انا سویت حادث، کہ میں نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، ڈائریکٹلی مطلب بات شروع کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اتنے سارے جملے ہوں جو پہلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، اس طرح کے جملے آتے ہیں، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو ہو سوا حادث، اس نے ایکسیڈنٹ کیا، انا سویت حادث، انا سویت حادث، میں نے ایکسیڈنٹ کیا۔ ہو سوا حادث، اس نے ایکسیڈنٹ کیا، انا سویت حادث، میں نے ایکسیڈنٹ کی۔ ہو سوا، اس نے کیا، انا سویت، میں نے کیا۔ تو ہو اس نے، انا میں نے۔ اب آگے وہ آپ ہی بتا رہے ہیں، آپ ہی جملہ استعمال کر رہے ہیں، آپ ہی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، آدمی کے، ڈرائیور کے بارے میں۔ تو آپ ڈرائیور کو دریول بولتے ہیں عربی میں، دریول، ٹھیک ہے، دریول ہی بولتے ہیں، دریول۔ کان يسوق بأقصى سرعة، كان يسوق بأقصى سرعة، بأقصى سرعة عشان جي سوى حادث، عشان چی بولیں گے آپ، عشان چی سوى حادث۔ كان يسوق بأقصى سرعة، كان يسوق بأقصى سرعة عشان چی سوى حادث، وہ بہت سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ کیا۔ کان يسوق بأقصى سرعة عشان چی سوى حادث، وہ بہت سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا اس لیے ایکسیڈنٹ کیا۔ کان يسوق چلا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، بأقصى بہت سے، سرعة سپیڈ یعنی بہت سپیڈ سے، عشان چی اسی لیے، سوى حادث اس نے ایکسیڈنٹ کیا یعنی اس نے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ کان يسوق بأقصى سرعة عشان چی سوى حادث، کان يسوق بأقصى سرعة عشان چی سوى حادث، كان يسوق بأقصى سرعة عشان شي سوى حادث۔ ما قدر يخفف السرعة لأنه ما يقدر يتحكم، ما قدر يخفف السرعة لأنه ما يقدر يتحكم۔ ابھی پہلے ہم جملے پڑھتے تھے، ہم نے کہا تھا مقدر، یہی لکھا تھا میں نے، جو اوپر لکھا ہوا ہے مقدر، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے مقدر، لیکن مقدر میں اور ما قدر میں فرق ہے۔ مقدر میں نہیں کر سکتا، ما قدر وہ نہیں کر سکا، میں جو نہیں کر سکتا وہ فعل مضارع چل رہا ہے کہ میں کر نہیں سکتا ابھی بھی، لیکن ما قدر کا مطلب ہے اس نے نہیں، وہ نہیں کر پایا، یعنی وہ نہیں کر سکا۔ تو ما قدر نہیں کر سکا، وہ يخفف السرعة سپیڈ کم نہیں کر سکا، لأنه ما يقدر يتحكم کیونکہ کنٹرول نہیں کر پایا، گاڑی کو کنٹرول کر نہیں پایا وہ۔ ما قدر يخفف السرعة لأنه ما يقدر يتحكم، ما قدر يخفف السرعة لأنه ما يقدر يتحكم۔ تو یہ اوپر والا جملہ ہم کہیں گے، ما قدر يخفف السرعة لأنه ما يقدر يتحكم، ما قدر يخفف السرعة لأنه ما يقدر يتحكم۔ حادث بسيط متوسط، حادث بسيط متوسط، بلیغ خطیر، بلیغ یا خطیر، کیا مطلب ہے اس کا؟ حادث کا مطلب ایکسیڈنٹ ہے، بسیط معمولی سا ہے، متوسط
درمیانی ہوتا ہے، بلیغ یا خطیر جو ہے خطرناک ہوتا ہے، بہت سخت۔ حادث بسیط یا حادث متوسط یا حادث بلیغ یا حادث خطیر۔ حادث خطیر، حادث بسیط، حادث متوسط، حادث بلیغ یا حادث خطیر۔ شيء اسعاف مطلوب ولا لا؟ شيء اسعاف مطلوب ولا ما يبا؟ کیا ایمبولینس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اردو میں کہتے ہیں نا کہ ایمبولینس چاہیے یا نہیں چاہیے۔ شيء اسعاف مطلوب ولا ما يبا؟ شيء اسعاف مطلوب ولا ما يبا، یا شيء اسعاف مطلوب ولا لا، یا اس طرح ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں شيء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسعاف مطلوب ولا لا، تبون اسعاف ولا لا، تبون آپ کو چاہیے ایمبولینس یا نہیں۔ تو اسی جملے کو آپ جو ہے نا الفاظوں کو آگے پیچھے کر کے اپنی طرف سے جملہ بنا سکتے ہیں۔ تبون یا تطلبون اسعاف ولا لا، تطلبون اسعاف ولا لا، یعنی آپ طلب کر رہے ہیں یا آپ کو ضرورت ہے اسعاف کی، ایمبولینس کی یا نہیں۔ تو اسعاف مطلوب عندكم یعنی تطلبون اسعاف ولا لا، تطلبون اسعاف ولا لا، یا اسعاف مطلوب ولا لا، اسعاف مطلوب ولا لا، یا مطلوب الاسعاف ولا لا۔ لا الحمد لله بس شخطة بسيطة على اليد وعادي، لا الحمد لله بس شخطة بسيطة على اليد وعادي، يعني أمور طيبة، أمور طيبة۔ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ لا الحمد للہ، ٹھیک ہے، لا الحمد للہ بس شخطة بسيطة على اليد وعادي يعني أمور طيبة۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں الحمدللہ صرف ہاتھ پر معمولی خراش آئی ہے، باقی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، اس طرح بولیں گے کہ مطلب کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاتھ پر صرف جو ہے نا خراش سی آئی ہے، ایک خراش لائن سا آتا ہے نا تو شخطہ اس کو کہتے ہیں، شخطہ اسکریچ سا آتا ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ لا الحمدللہ بس شخطہ بسیطہ علی الید امور طیبہ عادی، تو یہ کہیں گے آپ الحمدللہ، تو لا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر لا نہیں بھی بولیں گے تو مطلب مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ سے پوچھ رہے کہ کوئی ایمبولینس چاہیے، آپ کہیں گے نہیں چاہیے، لیکن آپ بولتے ہیں نا اس کو کہ اگر لا بھی نہیں بولیں گے تو صرف سیدھا بولیں گے الحمدللہ بس شخطہ بسیطہ علی الید عادی۔ تو جب آپ عادی بولیں گے یا امور طیبہ بولیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بس شخطہ بسیطہ علی الید عادی، الحمدللہ بس شخطہ بسیطہ علی الید عادی امور طیبہ۔ ما تعور حد، ما تعور حد، اس کے جواب میں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ایمبولینس چاہیے یا نہیں چاہیے، کوئی کسی کو ہارٹ مطلب چوٹ آئی یا نہیں آئی، تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو چوٹ نہیں آئی، کسی کوئی زخمی نہیں ہوا۔ تو یہ بھی پچھلے جو ہم نے کچھ دن پہلے جملے بنائے تھے زخمی کے بارے میں، تو یہ بھی ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ ما تعور حد، جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر ہم پوچھتے ہیں نا کہ کوئی زخمی وغیرہ تو نہیں ہوا، کسی کو چوٹ تو نہیں آئی، کسی کو درد تو نہیں ہو رہا، کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے یا جو بھی فون کرنے والا ہے وہ کہے گا ما تعور حد، ما تعور حد، ما نہیں یا نہیں ہوا، تعور چوٹ آئی یا زخمی ہوا یا وغیرہ وغیرہ، حد کو کسی کو یا کوئی نہیں، ما تعور حد، حد جو ہے کوئی، حد کسی کو یا کوئی، ما تعور حد کسی کو چوٹ نہیں آئی، کوئی زخمی نہیں ہوا، دونوں مطلب آ سکتے ہیں اس کے۔ ما تعور حد مطلب کسی کو کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ما تعور حد، ما تعور۔ دقائق وشرطة المرور بتوصل، دقائق وشرطة المرور بتوصل، کیا مطلب؟ ٹریفک پولیس چند منٹوں میں پہنچے گی، اردو میں کہتے ہیں نا کہ چند منٹوں میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ دقائق وشرطة المرور بتوصل، دقائق والشرطة بتوصل، اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ چند منٹوں میں پولیس پہنچے گی۔ شرطة المرور ہم اس لیے کہیں گے کہ ٹریفک پولیس آئے گی، کیونکہ ٹریفک کا مسئلہ جو ہے ٹریفک پولیس کے پاس جاتا ہے، اور ایمبولینس تو بھی نہیں چاہیے، ایمبولینس بھی تو نہیں چاہیے، ایمبولینس کی ضرورت نہیں تھی، تو صرف پولیس آ رہا ہے، تو پولیس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ دقائق مطلب چند منٹوں میں، مطلب تھوڑی دیر میں، والشرطة یا شرطة المرور بتوصل، دقائق وشرطة المرور بتوصل، دقائق وشرطة المرور بتوصل، دقائق وشرطة المرور بتوصل۔ منو غلطان، یہ ابھی پولیس آئی ہے، پولیس آپ سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے تو لائن ختم ہوگی، اب مثال کے طور پر پولیس آئی ہے، پولیس پوچھ رہی ہے منو غلطان، منو غلطان کیا مطلب کہ غلطی کس کی ہے؟ اب پولیس پوچھ رہا ہے یا مطلب کوئی بھی پوچھے منو غلطان، منو اللي غلطان، منو اللي سوى غلطہ، تو منو غلطان کا مطلب ہے کہ غلطی کس کی ہے۔ هذا ما يقبل غلطته، هذا ما يقبل غلطته، کہ وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا یا یہ اپنی غلطی نہیں مان رہا۔ هو ما يقبل غلطته، هذا ما يقبل غلطته، الرجال ما يقبل غلطته، یہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، یہ آدمی اپنی غلطی نہیں مان رہا، وہ غلطی نہیں مان رہا، تو هذا کی جگہ آپ کسی کا نام بتائیں، یا ہو ہم ما يقبلون غلطتهم، وہ کوئی بھی جملہ جو ہے نا اپنی طرف سے اس میں بنا سکتے ہیں۔ تو هذا یہ ما نہیں، يقبل مان رہا،
کیونکہ یقبل میں یا ہے شروع میں تو یہ مذکر کے لیے ہو رہا ہے استعمال، مذکر کے لیے ہے صیغہ. لیکن اگر ہم بولیں گے ہاذی ما تقبل غلطتھا، ہاذی یہ اگر مؤنث کے بارے میں بولیں گے تو ہاذی ما تقبل غلطتھا، کہ یہ عورت اپنی غلطی نہیں مان رہی. لیکن آدمی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں ھذا ما یقبل غلطتھا، غلطتھا مؤنث، غلطتھا مذکر. ھذا ما یقبل غلطتھا تو پہلے طا ہے پھر تا ہے. ھذا ما یقبل غلطتھا، ھذا ما یقبل غلطتھا. الشخص الغلطان بحص المخالفة، الشخص الغلطان بحص المخالفة، الشخص الغلطان بحص المخالفة، بحص المخالفة. یا ہم یہ کہیں گے الشخص اللي سوى غلطة بحص المخالفة، جس نے غلطی کی اسے فائن ملے گا، اسے چلان ہوگا. یا الشخص جس کی، یعنی جو آدمی، الغلطان غلطی ہوگی، جس کی غلطی ہوگی، غلطی والا آدمی، بحصل اس پر لگے گا یا چلان ہوگا اسے، مطلب ملے گا اسے، مخالفہ جرمانہ، اس پہ جرمانہ لگے گا، چلان ہوگی اسے. ٹھیک ہے. الشخص الغلطان بحص المخالفة، الشخص الغلطان بحص المخالفة، مخالفة، الشخص الغلطان بحص المخالفة، الشخص الغلطان بحص المخالفة. هو اللي دعم سيارتي، هو اللي دعم سيارتي، سيارتي واقفة في الباركن. اسی نے میری گاڑی ماری، میری گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، یعنی اسی نے میری گاڑی کو ہٹ کیا. ٹھیک ہے. میری گاڑی کھڑی تھی پارکنگ میں. هو اللي دعم سيارتي، هو اللي دعم، دعم کا مطلب ہے ایکسیڈنٹ کرنا، ہٹ کرنا، گاڑی ماری. ٹھیک ہے. گاڑی کو لگ گئی، اس کی وجہ سے میری گاڑی لگ گئی، یعنی اسی نے گاڑی ماری. هو اللي دعم، هو اللي دعم سيارتي، اسی نے میری گاڑی ماری. سیارتی میری گاڑی، واقفہ کھڑی ہے، فی البارکن پارکنگ میں، میری گاڑی تو پارکنگ میں کھڑی، اسی نے ماری گاڑی، میری گاڑی تو کھڑی تھی، مطلب غلطی اسی کی ہے. هو اللي دعم سيارتي، هو اللي دعم سيارتي، سيارتي واقفة في الباركن. کان ما يركز جدام، ابھی آپ ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے، ڈرائیور جو ہے، الدريول ما كان يركز جدام، ما كان يركز جدام، یا کان ما يركز جدام، وہ آگے دھیان نہیں دے رہا تھا، وہ آگے دھیان دے ہی نہیں رہا تھا. ہم اردو میں جملوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں نا. اگر میں بولتا ہوں کہ وہ آگے دھیان نہیں دے رہا تھا تو اس کا مطلب دھیان نہیں دے رہا تھا. لیکن اگر میں بولتا ہوں کہ وہ دھیان دے ہی نہیں رہا تھا، اچھا جس طرح اردو میں الفاظ کو ہم آگے پیچھے استعمال کرتے ہیں، معنی الگ الگ سا دیتا ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کان ما يركز جدام یا ما کان يركز جدام، دونوں بول سکتے ہیں. لیکن ہم اس جملے میں اہمیت کس چیز کو دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے ایکسیڈنٹ کی کہ وہ دھیان نہیں دے رہا تھا، اس لیے اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے. تو اس لیے ہم کان کو پہلے لائیں گے اور ما يركز جو ہے بعد میں آ رہا ہے. لیکن ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں ما کان کو. ما اور کان میں فرق ہے کہ میں پہلے ہم ما کو لکھیں، ما کان يركز، نہیں دے رہا تھا دھیان آگے. لیکن اس جملے میں ہے کہ دے نہیں رہا تھا، دھیان دے نہیں رہا تھا، مطلب غلطی نہیں بلکہ زبردستی دھیان دے نہیں رہا تھا، دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اسی لیے تو غلطی ہے اس کی کہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا. ہم جس طرح بولتے ہیں کہ بالکل مطلب عمدن جان بوجھ کر دھیان نہیں دے رہا تھا، تو اس وقت اس طرح کا جملہ لکھیں گے کہ کان ما يركز جدا، کان ما يركز جدا. والشيء الثاني، اچھا والشيء الثاني هو ما كان لابس الحزام. اور دوسری چیز آپ اس کو آگے بتا رہے ہیں، آپ مطلب اس کی غلطیاں بتا رہے ہیں کہ والشيء الثاني، دوسری غلطی کیا ہے کہ ما كان يلبس یا ما كان لابس الحزام، کہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی یا سیٹ بیلٹ باندھ نہیں رہا. تو ہم اس طرح کہیں گے ما کان يلبس الحزام، ما کان يلبس وہ پہنتا نہیں تھا، اور ما کان لابس یعنی اس وقت جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت پہنی نہیں تھی اس نے بیلٹ. لیکن اگر ہم اس کی عام عادت بتائیں گے کہ وہ پہنتا ہی نہیں ہے تو ہم بولیں گے ہو ما کان يلبس یا ما يلبس، ما يلبس الحزام، ما يلبس. لیکن اس جملے میں اس کا مطلب ہے کہ اس نے باندھا نہیں تھا، بیلٹ باندھی نہیں تھی. ما کان لابس الحزام. والشيء الثاني هو ما كان لابس الحزام، والشيء الثاني هو ما كان لابس الحزام، والشيء الثاني هو ما كان لابس الحزام. لا تحرك السيارة قبل فحصها وتصويرها، لا تحرك السيارة قبل فحصها وتصويرها. لا تحرك، لا تحرك السيارة قبل فحصها وتصويرها،
لا تحرك السيارة قبل فحصها وتصويرها، کیا مطلب کہ گاڑی کو چیک اپ اور فوٹو سے پہلے مت ہٹانا. اب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پولیس یا مطلب جو بھی ہے ٹریفک پولیس جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ گاڑی کو یہاں سے ہٹانا نہیں جب تک اس کی تصویر ہو جائے، چیک اپ ہو جائے کہ جا بھی رہی ہے یا نہیں، مطلب چلنے کے قابل ہے یا نہیں. گاڑی کو چیک اپ اور فوٹو سے پہلے مت ہٹانا. لا تحرك السيارة، لا تحرك السيارة یا لا تحرك السيارة قبل فحصها وتصويرها. تو لا نہیں یا مت، تحرک ہٹاؤ، نہیں ہٹاؤ. لا تحرک کا مطلب نہیں ہٹانا، مت ہٹانا. السیارہ گاڑی، قبل سے پہلے، فحصها اس کے چیک اپ سے پہلے، وتصویرها اور فوٹو سے پہلے. ٹھیک ہے، اس کا فوٹو لیں گے ہم پولیس کے احتیاط سے. تو یہ اس طرح کے جملے اس وقت استعمال ہوتے ہیں. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ گاڑی ہٹانی نہیں ہے آپ نے، ہم تصویر لیں گے اس کی. لا تحرک السیارہ قبل فحصها وتصویرها، لا تحرك السيارة قبل فحصها وتصويرها. تو اب آپ سے پوچھتا ہے یا کہتا ہے آپ سے ما علیک امر، ممکن لیسن و ملکیہ، ممکن لیسن و ملکیہ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ما علیک امر برائے مہربانی. آپ کو پہلے اس پہ بات کی تھی میں نے کہ ما علیک امر کا مطلب کیا ہے، کہ میں حکم نہیں کر رہا آپ سے لیکن مؤدبانہ گزارش ہے یا برائے مہربانی. ممکن لیسن و ملکیہ کہ مطلب آپ مجھے اپنا لائسنس اور وہیکل لائسنس دے سکتے ہیں. اچھا، ملکیہ اور لیسن کیا ہے؟ انگلش میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس، ایک ہوتی ہے وہیکل لائسنس. جو وہیکل لائسنس ہوتی ہے اس کو ملکیہ کہتے ہیں. وہیکل لائسنس وہ گاڑی کا جو ملکیہ ہوتا ہے، جو گاڑی کے اندر رہتی ہے چیز، جو گاڑی کارڈ ہوتا ہے جس میں گاڑی کے ڈیٹیلز لکھے ہوتے ہیں، گاڑی کا پلیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے اس میں، چیسس نمبر لکھا ہوتا ہے اس پہ، اور یہ ماڈل کون سی ہے وغیرہ، کون سی کمپنی کا ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے نا ملکیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ملکیہ، جس کو انگلش میں وہیکل لائسنس بولتے ہیں. وہ لائسنس گاڑی کی ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے ڈرائیونگ لائسنس جو ڈرائیور کی ہوتی ہے، جو ڈرائیور کے پاس رہنی چاہیے، جو ڈرائیور کے پاس ہوتی ہے ہر ٹائم. تو اس کو لائسنس جو ہے نا انگلش میں بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو لیسن بولتے ہیں. لیسن بھی بولتے ہیں، رخصہ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیسن یا رخصہ. ممکن رخصہ و ملکیہ یا ممکن لیسن و ملکیہ دونوں بول سکتے ہیں. تو اس کو لیسن بھی بولتے ہیں، اس کو رخصہ بھی بولتے ہیں. تو پولیس آپ سے جب پوچھتی ہے تو آپ کو دونوں طرح سے بول سکتے ہیں. دونوں مطلب یا تو رخصہ بولیں گے یا لیسن بولیں گے، تو ایک ہی مطلب ہے اس کا. ممکن لیسن و ملکیہ، آج کل لیسن ہی چلتا ہے. ممکن رخصہ و ملکیہ، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو عربی نہیں بولتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عربی بولنے والے نہیں ہیں. تو جو خاص کر جو ہمارے ملکوں کے ہوتے ہیں ادھر ادھر کے، تو ان لوگوں کو تو عربی نہیں آتی. تو پولیس بھی جب ان کو بولتے ہیں تو پولیس بھی ان کو رخصہ نہیں بولیں گے، ان کو ڈائریکٹ ہی بولتے ہیں کہ لیسن. ٹھیک ہے، کوئی لیسن بولتا ہے، کوئی لائسنس بولتا ہے، کوئی لیسن بولتے ہیں. بول چال میں بولتے ہیں لیسن. عطنی لیسن و ملکیہ، لیسن و ملکیہ. عطنی ممکن لیسن و ملکیہ، ممکن تعطینی لیسن و ملکیہ. ما علیک امر، بس لیسن و ملکیہ لو سمحت، اس طرح بولتے ہیں شارٹ کٹ. ما علیک امر، ممکن لیسن و ملکیہ لو سمحت. ما علیک امر، ممکن لیسن و ملکیہ لو سمحت. الشرطہ بخبرنا من المتسبب ومن المتضرر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کو فائن ملتا ہے یا آپ کو گاڑی کا جو ہے نا مطلب فائن دوسرے کو ملتا ہے، آپ کو گاڑی کی ریپیئرنگ پیپر ملتا ہے، پولیس آپ کو جب دیتی ہے پیپر، تو اس پہ دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں خاص کر یوہی میں. یا تو متسبب ہوتے ہیں آپ، متسبب، یا متضرر ہوتے ہیں، متسبب اور متضرر. ٹھیک ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ الشرطہ بخبرنا من المتسبب ومن المتضرر، من المتسبب ومن المتضرر. آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ کسرے کی طرف نہیں جانا، زیادہ پیش کی طرف نہیں جانا، زیادہ زبر کی طرف نہیں جانا، بس بیچ میں بولنا ہے، بول چال ہے. پولیس والے ہمیں بتا دیں گے کہ کون غلط اور کون صحیح ہے. الشرطہ بخبرنا من المتسبب من المتضرر. تو پولیس والے ہمیں بتا دیں گے کہ کون غلط کون صحیح ہے. اچھا، متسبب میں کیا ہے اور متضرر میں کیا ہے؟ متسبب کسے کہتے ہیں، متضرر کسے کہتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم اس طرح کے الفاظ جو ہے نا اس طرح ادا کریں گے. من المتسبب ومن المتضرر، من المتسبب ومن المتضرر. الشرطہ بخبرنا من المتسبب من المتضرر. المتسبب اللي سوى حادث، المتسبب اللي سوى حادث. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے متسبب اسے کہتے ہیں جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے، جس نے گاڑی ماری ہے، جس کی غلطی ہے، جو سبب بن گیا ہے اس ایکسیڈنٹ کا، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار ہے، تو اس کو متسبب کہتے ہیں عربی میں. متسبب کہتے ہیں اسے. المتسبب اللي سوى حادث، متسبب اسے کہتے ہیں جس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے یا اس نے ایکسیڈنٹ کیا ہے. المتسبب اللي سوى حادث، جس نے ایکسیڈنٹ کیا. المتضرر عکس،
المتضرر اس کا الٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو تکلیف ملی ہے وہ متضرر ہے۔ متسبب جب ایک ہو گیا تو دوسرا آٹومیٹکلی متضرر ہو گیا، اس کا اپوزٹ ورڈ ہے، اس کا الٹ ہے، مطلب اس کا الٹا ورڈ ہے، اس کا الٹا لفظ ہے، تو اس کا عکس ہے یا متضاد ہے، الفاظ متضاد ہوتے ہیں نا۔ تو المتسبب جو ہے وہ غلطی کرنے والا ہے جس کی غلطی ہے، اور متضرر جس کی گاڑی لگی ہے، جس کو تکلیف ملی ہے، تو وہ متضرر ہے، اس کو تکلیف ملی ہے تو یہ متضرر ہے۔ تو متسبب اور متضرر میں یہ فرق تھا۔ فائن میں لکھا ہوتا ہے، جو فائن پیپر ہوتا ہے یا ریپیئرنگ پیپر ہوتا ہے، تو دو پیپر ملتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ملتا ہے اور ایک جو ہے صرف جس کا انشورنس جو ہے دوسرا کور کرے گا تو اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو دونوں پیپر پہ جو ہے نا متسبب متضرر لکھا ہوتا ہے۔ اگر غلطی آپ کی نہیں ہے تو آپ متضرر ہیں، آپ کی گاڑی جو ہے وہ دوسرا جس کی غلطی کی ہے اسی کی کمپنی، اسی کا انشورنس کور کرے گا آپ کی گاڑی کو۔ لیکن اگر آپ متسبب ہیں تو آپ نے جو ہے نا اپنی بھی گاڑی آپ کی انشورنس کور کرے گی اور اس کی گاڑی بھی آپ کی کمپنی نے بنانی ہے، وہ بھی آگے آ رہے ہیں الفاظ۔ تو متسبب غلطی والا ہے اور متضرر جس کو نقصان پہنچا ہے وہ ہے۔ شو نوع التأمین، شو نوع التأمین، انشورنس کس ٹائپ کا ہے، مطلب انشورنس کون سا ہے۔ جیسے آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ انشورنس کون سا ہے آپ کا، شو نوع التأمین، شو تأمینک، ای شرکہ، تأمین ای شرکہ، اس طرح مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہی کویسچن اسی طریقے سے، کویسچن کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن تأمین جو ہے ہمارا مقصد ہے، تأمین جو ہے، تأمین وہ انشورنس کو کہتے ہیں کہ انشورنس، کیونکہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ تو انشورنس ریلیٹڈ ہے چیز، کیونکہ پولیس جب آئے گی تو پولیس پوچھے گی، پھر پولیس جو ہے نا انشورنس پہ بات کرے گی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ انشورنس کون سا ہے۔ شو نوع التأمین، شو نوع التأمین، نوع جو ہے ٹائپ کو کہتے ہیں، قسم کو کہتے ہیں، کون سی قسم ہے، کون سی ہے۔ شو کیا ہے، کس کا ہے، کون سی ہے، یہ ہے۔ تو شو نوع التأمین، انشورنس کس ٹائپ کا ہے، شو نوع التأمین۔ ضد الغیر، اچھا اب جب گاڑی کی ملکیہ دیکھتے ہیں تو ملکیہ میں دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ضد الغیر یا شامل لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا انشورنس ٹائپ دیکھتے ہیں آپ اپنی ملکیہ میں، گاڑی کا جو وہیکل لائسنس ہوتی ہے، جو گاڑی کا ملکیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جو تأمین ہے، جو آپ کا انشورنس ہے، وہ کون سے ٹائپ کا ہے۔ اگر اس پہ لکھا ہوتا ہے ضد الغیر، ضد الغیر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف تھرڈ پارٹی کو بینیفٹس ملیں گے۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کی گاڑی لگی ہے آپ سے، مطلب مثال کے طور پر غلطی آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ متسبب ہیں اور غلطی آپ کی ہے، تو پولیس نے آپ کو جب فائن دے دیا، پیپر دے دیے، اب آپ کی کمپنی کیا کرے گی، جو انشورنس کمپنی ہے، اگر آپ کا ملکیہ جو ہے یا آپ کا انشورنس ضد الغیر ہے، جس میں یہ ضد الغیر لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی کمپنی دوسرے آدمی کی جو گاڑی ہے، جس کو آپ نے مارا ہے، جو گاڑی آپ سے لگی ہے، اس گاڑی کو بھی آپ کی کمپنی بنائے گی، ٹھیک ہے، وہ پورا کور کرے گی، جتنے بھی ڈیمیجز اس کو ملے ہیں وہ سارے ختم ہوں گے، وہ سارا جو ہے نا گاڑی کی اس کی ریپیئرنگ کریں گے، آپ کا انشورنس اس کو کور کرے گا، لیکن آپ کو بینیفٹس نہیں ملیں گے، آپ کو خود نہیں ملیں گے، آپ کی کمپنی نے، انشورنس کمپنی نے اس کو بینیفٹس دینے، اور آپ سے بلکہ کبھی کبھی آپ کے چارجز بھی لگیں گے، آپ نے ان میں جو ہے نا اس کی جو غلطی کی ہے تو غلطی کی سزا آپ کو وہاں سے بھی ملے گی، اپنی انشورنس کی کمپنی سے، وہ بھی آپ کو چارج کرتا ہے، کبھی کبھی آپ نے اس کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا ہے ضد الغیر لکھا ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ متسبب بنتے ہیں، غلطی آپ کی ہوتی ہے، تو آپ کی جیب سے بھی پیسے جا سکتے ہیں۔ تو اس ملکیہ کا یعنی اس تأمین کا مقصد یہ ہے، اس تأمین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بینیفٹس آپ کو اتنے نہیں ملنے جتنے اس کو ملنے ہیں، مطلب فل نہیں ہے، فل انشورنس نہیں ہے، یہ فل کا بالکل اپوزٹ۔ تو اس کو ہم کہیں گے ضد الغیر، ضد الغیر۔ تو غیر جو ہوتا ہے تھرڈ پارٹی، مثال کے طور پر کہ تھرڈ پارٹی کو بینیفٹس مل رہے ہیں، تو یہ تھرڈ پارٹی کے اگینسٹ جو ہے نا انہوں نے پے کرنا ہوتا ہے، تھرڈ پارٹی کے اگینسٹ جو ہے نا انہوں نے بینیفٹس دینے ہوتے ہیں، ان کو دینے ہوتے ہیں۔ ضد الغیر، ضد الغیر، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے، تأمین شامل۔ اب شامل میں کیا ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو بینیفٹس دے گا، مطلب یہ ہے کہ فل انشورنس ہے نا، تو آپ کی گاڑی بھی انشورڈ ہے، آپ کی انشورنس کی کمپنی کیا کرے گی کہ غلطی تو آپ ہی کی ہے، لیکن آپ کی کمپنی اس کو بھی بینیفٹس دے گا جس کی گاڑی لگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پورے بینیفٹس ملیں گے، مطلب جو جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ کی گاڑی بھی آپ کی کمپنی بنائے گی بغیر چارجز کے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی غلطی بھی ہو، کیونکہ آپ کی تامین جو ہے اس کا ٹائپ یہی ہے، کیونکہ آپ جب انشورنس رینیو کرتے ہیں تو اس میں آپ سے پیسے اتنے لے رہے ہیں۔ میں انشورنس کی طرف زیادہ نہیں جا رہا، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ شامل میں اور ضد الغیر میں، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شامل میں اور ضد الغیر میں فرق کیا ہے،
تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو تأمین شامل فل انشورنس، غلطی آپ کی ہو یا اس کی ہو، سب کو بینیفٹس ملیں گے۔ لیکن ضد الغیر میں ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے تو آپ کو فائدہ نہیں، آپ کو کبھی کبھی جیب سے بھی دینے پڑیں گے، یہی فرق ہے اس میں۔ تو ضد الغیر اور تأمین شامل میں فرق یہ ہے۔ تأمین شامل الاوراق كلها مطلوبة عشان تصليح یا اصلاح السيارة، الاوراق كلها مطلوبة عشان تصليح یا اصلاح السيارة، گاڑی بنانے کے لیے تمام کاغذات درکار ہیں۔ الاوراق کاغذات، كلها تمام، مطلوبہ درکار ہیں، عشان کے لیے، تصلیح بنانے یا اصلاح بنانے۔ فصحى عربی میں اصلاح کہتے ہیں، زیادہ تر فصحى جو کتابوں میں یا پیپر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جو انشورنس پیپر ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے اصلاح ہوتا ہے، تصلیح بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اصلاح جو ہے وہ زیادہ پاورفل ورڈ ہے۔ تو تصلیح السیارہ یا اصلاح السیارہ دونوں لکھے جا سکتے ہیں، دونوں کبھی کبھی لکھے بھی ہوتے ہیں، تو دونوں صحیح ہے، اصلاح بھی صحیح ہے، تصلیح بھی صحیح ہے۔ الاوراق كلها مطلوبة عشان تصليح السيارة یا الاوراق كلها مطلوبة عشان اصلاح السيارة، الاوراق كلها مطلوبة عشان تصليح یا اصلاح السيارة۔ ورشہ جو ہے وہ ورک شاپ کو کہتے ہیں، ایک ورک شاپ، اور ورش جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے، ورش مطلب بہت سے ورک شاپس، ورش۔ تو یہ آج کے جملے تھے اس سبق میں جو ریلیٹڈ تھے ایکسیڈنٹ کا، جو سچویشن ہوتا ہے اس وقت جو جملے استعمال ہوتے ہیں، جو صرف اسی سچویشن پہ یا اسی موقع پہ بولے جاتے ہیں، اس پہ زیادہ ہم ڈیپلی نہیں گئے، کیونکہ ہاسپٹل کا یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تو ہم نے ویڈیو بنائی بھی ہیں، پھر بھی بناتے رہیں گے، لیکن یہ صرف اس موقع کا تھا یا اس سچویشن کا تھا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ڈرائیور حضرات کے لیے اس طرح کے الفاظ درکار ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور حضرات کو اس طرح کے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، اور جب یہ الفاظ ان کو خود آ رہے ہوں گے، سمجھ میں آتے ہوں گے، تو یہ پولیس کے ساتھ گفتگو کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور پولیس کی بات آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، خاص کر جو مواصلات وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے ڈرائیورز حضرات ہیں، کیونکہ وہ ٹیکسی سے ریلیٹڈ ہیں یا بسز میں کام کرتے ہیں، مطلب جو ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس طرح کی جو پرائیویٹ گاڑیاں چلاتے ہیں، سب کے لیے ضروری ہوتا ہے، بلکہ جو بھی آدمی پرسنل بھی گاڑی چلا رہا ہے، لیکن زیادہ تر ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بڑی بس چلاتے ہیں ٹرانسپورٹیشنز کے یا ٹیکسی والے ہوتے ہیں، تو ایکسیڈنٹ کے موقع پر ان کو اس طرح کے الفاظ درکار ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے ہیں۔ اور بھی اگر آپ کے پاس کچھ بھی الفاظ ہیں، کوئی بھی لفظ آپ کو ملتا ہے اس طرح جو مشکل ہو، یا کوئی بھی آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، تو آپ بغیر جھجک کے ہمارے چینل پہ آ کے میری کسی بھی ویڈیو میں آپ جو ہے نا جا کے کومنٹ کریں، کومنٹ کا نوٹیفیکیشن میرے پاس آتا ہے، میں اسی کومنٹ کو لے کر جو نئی ویڈیو آئے گی اس ویڈیو میں نا کنٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ اس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔